جو پریس کانفرنس ہے اس کے 2-3 اغراض ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر یہ سازش کی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً اب وہ آرڈیننس لا کر یہ تقریباً کر گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کو اس کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے انتخاب سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 4 مرتبہ یہ لوگ کر چکے ہیں یہ کام۔ ایک ایکٹ لاتے ہیں، اس کے بعد کارروائی شروع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے عدالتوں میں جا کر یہ چیز طے ہوتی ہے کہ الیکشن ہوگا بلدیات کا، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نیا ایکٹ لے آتے ہیں، کوئی نیا آرڈیننس لے آتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کو ملتوی کروا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے آخری رات کو یہ فیصلہ کیا کہ صبح الیکشن ہوگا۔ ظاہر مذاق تھا ایک کہ جو سب مل کر رہے تھے، اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے تمام پارٹیاں نہ صرف یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتیں بلکہ کرنا ہی نہیں چاہتیں، اور یہی وجہ ہے کہ 4 مرتبہ ملتوی کر کے بھی اب جبکہ سارے نامینیشنز فائل ہو گئے تھے، اسکروٹنی ہو گئی، اور اب کہتے ہیں کہ جناب صدارتی آرڈیننس آ گیا، اور اس صدارتی آرڈیننس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی نہیں ہوگی، وہ تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور غالباً یہی چاہیں گے کہ ان کے 3 MNA کے تحت ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ بادشاہ سلامت محسوس کریں کہ بلدیاتی الیکشن کر ہی دیا جائے، اور جب وہ ہو جائے تو ان کے MNAs ہی اس پورے نظام کو سنبھالیں اور بیوروکریسی سنبھالیں۔ اس لیے کہ اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل ایک خاندانی نظام کے تحت کام کر رہی ہے، چونکہ خاندانوں کی اجارہ داری کا نظام ہے ہمارے یہ پورے سسٹم میں، تو وہ بالکل بیوروکریٹس اپنی مرضی کے لاتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور ایک طرح سے جو عوام کا حق حکمرانی ہے اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی کہ جو گزشتہ دن یہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں ایک مرتبہ پھر یہ اس بلدیاتی انتخاب کو بھی ملتوی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے آرڈیننس میں پہلے 6 مہینے کی کوئی لمٹ ہوتی تھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اب وہ لمٹ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ اس وقت اسلام آباد جیسا شہر جو ہمارا کیپٹل ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا انتظام بہت اچھا ہوگا، لیکن اس وقت یہاں شدید کرائسس ہے، یہاں پانی کا کرائسس بہت شدید ہے، اور کوئی اس میں کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لوگوں کی منتخب حکومتیں نہیں ہوتیں جو اس برڈن کو لیں اور کوئی کام کر سکیں۔ مثلاً یہاں رین ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم طویل عرصے سے طے ہے کہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں تو اس بارش کے پانی کو سیکیور کیا جائے، محفوظ کیا جائے، ریزروائرز بنائے جائیں، وہ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ واٹر ٹیبل نیچے چلا گیا ہے، پہلے زمین میں سے پانی نکال کے لوگ استعمال کر لیتے تھے، نظام تو پہلے بھی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ہم تو صرف کراچی میں ہی دیکھتے تھے کہ وہاں ٹینکرز مافیا ہے، اب تو یہاں بھی ٹینکرز کے ذریعے سے پانی کی سپلائی کا نظام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کر رہی، اور جو گراس روٹ لیول پر منتخب بلدیاتی نمائندے کر سکتے ہیں وہ انتخابی یہ نہیں کراتے۔ یہ تو صرف ایک معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تقریباً 70% اسلام آباد اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، بلکہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پر، آبادیاں خراب ہیں۔ صرف چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکٹرز ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ کوئی چیز بہتر ہوئی ہے۔ پھر جو اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے جو جنگلات کی اور درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، اور تقریباً 40-50 ہزار درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے درختوں کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، کہ ایک ایسا شہر جو مشہور ہے اپنی گرینری پر، پوری دنیا میں اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور وہیں آپ درختوں کی کٹائی شروع کر دیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف کی خاطر آپ یہ دیکھیں ہی نہیں کہ آپ ماحولیات پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ کون اس کا رسپانسبل ہے۔
کون یہ کام کروا رہا ہے اور کیوں کاٹے ہیں انہوں نے یہ درخت. یہ جو ظلم کیا ہے پوری ماحولیات کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ رک بھی نہیں رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ قومی اسمبلی میں مختلف جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں. او بھائی، سب حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. اب اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے فلاں والے؟ تو یہ حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت کیوں کٹ گئے. یہ کہاں تھے جب یہ درخت کٹ رہے تھے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور یہ بات کہنا کہ ہم نے 40,000 نئے درخت لگا دیے ہیں، یہ بے وقوف بنانے والی بات ہے. عام آدمی کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ یہ درختوں کی کٹائی اور درختوں کے نئے درختوں کے لگانے کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ پہلے سارے کاٹ دیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگا دیں، اور جس میں آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ اگر گزشتہ 15 سے 20 سال جتنی کیمپین چلائی گئی ہیں درختوں کی، اسلام آباد میں ہی لینے چلیں، ان میں جتنے ہزار درخت انہوں نے اعلان کیے ہیں اور لگائے ہیں اس کا ڈیٹا لے لیجئے، اور جتنے محفوظ رہے ہیں اس کا ڈیٹا لے لیجئے. پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. 5% درخت بھی یہ بچا نہیں پاتے، محفوظ نہیں کر پاتے. اور یہ صرف ایک کاغذی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس یہ جناب یہ ڈرائیو چل گئی، وہ کیمپین چل گئی، اور اس طرح سے یہ ماحولیات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور 40,000 درخت ہٹانے کے بعد آپ 40,000 نئی ٹہنیاں لگا دیں گے تو اس کا تو 5% بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک طریقہ، اگر کہیں آپ کو درخت ہٹانے بھی پڑتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سائملٹینیس یہ کام کرنے کا ہوتا ہے. اس کا پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کو فکس کرنا چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کو اندر ہونا چاہیے، سیدھا سیدھا جیل کے اندر ہونا چاہیے جن لوگوں نے بھی یہ کام کروایا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ تباہی و بربادی پوری ماحولیات کے اوپر پھیرتے چلے جائیں؟ پوری دنیا میں آپ گاتے رہتے ہیں ماحولیات کا مسئلہ ہے، ماحولیات کا مسئلہ ہے، اور جہاں درخت موجود ہیں وہ آپ کاٹتے چلے جائیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے تو نہیں آپ چیزوں کو ایڈریس کر سکتے. لہٰذا ہمارا اسلام آباد کے حوالے سے واضح طور پر یہ مطالبہ ہے کہ جو اب نامینیشنز فائل ہو گئی ہیں اسی پچھلے اس پر، حالانکہ اس ایکٹ میں بھی خاصی پرابلمس تھیں، لیکن چلیں اب الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں، اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے. اور الیکشن کو فوری طور پر جو 15 فروری آپ کے یہاں طے شدہ ہے، 15 فروری کو الیکشن اسلام آباد میں ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح کی جو بھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں کو ختم ہونا چاہیے. اس وقت پنجاب میں بھی پورے ایک بلدیاتی ایکٹ آیا ہوا ہے، اور یہ بلدیاتی ایکٹ انتہائی غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے. اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کہا گیا، اور اب صدارتی آرڈیننس میں بھی یہ بات موجود ہے، یعنی اس کی جتنی خرابیاں تھیں وہ اسلام آباد والے ایکٹ میں لے آئیں، کوئی خرابی دور تو نہیں کر رہے. اور پنجاب کے ایکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی عوام براہ راست اپنے ووٹ سے منتخب نہیں کریں گے، بلکہ پورے یو سی ایک حلقہ ہوگا اور اس میں ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا، اور جو اوپر کے 9 لوگ ہوں گے وہ بن جائیں گے، پھر 9 لوگ مزید 4 لوگوں کو منتخب کریں گے، اور یہ 13 لوگ مل کر یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے. اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا یہ، اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر یہ اپنی پارٹی منتخب کریں گے کہ کس پارٹی میں انہیں جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ میں یہ منڈی لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں. یہ جمہوریت کشی ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ عوام کے حق حکمرانی کا قتل عام ہے جو یہ پنجاب کے حکمران اس وقت کر رہے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے ایک اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی جو بیوروکریسی ہے وہی تمام تر چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، اور 10 سال ہو گئے، یعنی یہ 2014 کے اینڈ میں اور 2015 میں انتخاب ہوا پنجاب میں بلدیاتی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو 1 سال تقریباً لگا دیا، اس سے بھی زیادہ، کہ وہ اپنے چارج سنبھالتے. پھر ابھی 2-3 سال ہوئے تھے، اس زمانے میں حکومت نون لیگ کی تھی جب یہ انتخاب ہوا، نون لیگ کے بعد حکومت پی ٹی آئی کی آ گئی، پی ٹی آئی نے معطل کر دیا بلدیاتی اداروں کو ہی.
پھر اس کے بعد سال ڈیڑھ سال بعد وہ بحال ہوئے. پھر بحال ہونے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, سارا نظام جو ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں تھا. اور پھر اس کے بعد جب اس کی مدت ختم ہوئی ہے تو جب سے لے کر 3-4 سال ہو گئے ہیں یہ بلدیاتی انتخاب انہوں نے نہیں کروایا ہے. ایک ایک لاتے ہیں, پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے, ڈیلیمیٹیشن ہونے لگتی ہے, پھر دوسرا ایک لے آتے ہیں, پھر تیسرا لے آتے ہیں, اور اس طرح یہ ٹالے چلے جا رہے ہیں. انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں عوام میں ایک رد عمل پیدا ہوگا. ان حکمرانوں کی ایک پرابلم یہ ہے, نام نے آج جمہوری, کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو بھی عزت نہیں دینا چاہتے. یہ گراس روٹ لیول پر کسی کو اوپر نہیں اٹھنے دینا چاہتے. اب آپ دیکھیں نا, اسلام آباد میں یہ کر رہے ہیں کہ ایک اسلام آباد کے بجائے 3 اسلام آباد بنا دیں گے یہ ٹاؤنز کی بنیاد پر. اور لاہور میں کیا کیا ہے کہ جو لاہور جیسا شہر, میٹروپولیٹن سٹی, اس کو ایک ٹاؤن کا درجہ دے دیا. ایک ٹاؤن ہوگا اور اس کے نیچے جو ہے وہ سینکڑوں یو سی ہوں گی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے نتیجے میں کیسے جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہینڈل ہو پائیں گی. اسی طرح سے یہ بڑے شہروں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور سارے کے سارے اختیارات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کے ذریعے سے ہی تمام چیزوں کو ہینڈل کریں گے. پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 140A ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں, بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے, اور بلدیاتی حکومتوں کو تمام مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں. منتقل کا لفظ ہے, ٹرانسفر کا لفظ ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جناب کہ وہ صرف آپ ڈیلیگیشن کر دیں پاورز کی, تفویض کر دیں کچھ کام. یہ نہیں ہے, آپ کو منتقل کرنے ہیں, سیاسی بھی, مالیاتی بھی اور انتظامی بھی, تمام تر اختیارات. لیکن ان بلدیاتی ایکٹس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ساری کی ساری چیزیں حکومت اپنے پاس رکھتی ہے. اب آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے, انہوں نے ساری اتھارٹیز بنا کر صوبائی حکومت نے پہلے قبضے میں لے لی ہیں. بلدیاتی حکومتیں آئیں گی تو وہ کیا کریں گی؟ نہ وہ ہارٹیکلچر کا کام کر سکتی ہیں, نہ وہ پانی ان کے ہاتھ میں ہوگا, نہ کچرے کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا. بالکل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں شور مچاتے رہتے ہیں ہم کہ یہ انہوں نے سارا دھندا کیا ہوا ہے کہ سارے اختیارات اوپر رکھے ہوئے ہیں اور گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیتے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو یہ ساری پارٹیاں مل کر کرتی ہیں, اور ابھی بھی اس پنجاب کے ایکٹ میں اسی طرح سے یہ سلسلہ موجود ہے. تو ایک تو یہ کہ اس میں غیر جماعتی انتخاب ہے. جب کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہے اور جب جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ غیر جماعتی کیوں کرا رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ کس قدر فضول بات کی ہے حکومت کے نمائندے نے, اور اس نے کہا کہ ہم تو غیر جماعتی نہیں کرا رہے, ہم تو جماعتی کرا رہے ہیں اس لیے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کو کسی جماعت کو منتخب کرنا ہوگا. اور بھائی بندوں کو اختیار دے دو کہ وہ کس جماعت کو منتخب کرتے ہیں, انسانوں کو اختیار دے دو. تم ان لوگوں کو زبردستی مجبور کر کے یا تو تھریٹ دے کر یا خرید کر آپ پارٹی منتخب کروائیں گے جو فاشزم ہے. یہ فاشسٹ ایٹیچیوڈ ہے جو حکومت اس بلدیاتی انتخاب میں کرنا چاہ رہی ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلط کر, یعنی زبردستی اپنے پاس شامل کر لو اور ان کی مجبوری کا یا ان کو خرید لو. تو یہ طریقہ کار تو کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنجاب کا بھی بلدیاتی ایکٹ ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے, جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے. تمام میٹروپولیٹن اور جو تحصیل کے جتنے وہ ہیں کونسلز, ان کو ایک اپ گریڈڈ درجہ ملنا چاہیے. تحصیل کارپوریشنز ہونی چاہیے, ان کو بحال ہونا چاہیے. اور اسی طرح بیوروکریسی کا کام منتخب نمائندوں کے ماتحت ہو کر کام کرنا ہے. اس کا کام اوپر آ کر منتخب نمائندوں کے اوپر حکمرانی کرنا نہیں ہے. بلدیاتی انتخاب میں گراس روٹ لیول پر جب نمائندگی ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس بیوروکریسی کو اس کے ماتحت ہونا چاہیے. یہ کیسا نظام ہے؟ آئین کچھ اور کہتا ہے اور حکومت کچھ اور طریقے سے کام چلاتی ہے. اور انگریز کی تیار کردہ ذہنیت آج بھی بیوروکریسی میں چل رہی ہے, اور وہ قوم کے حاکم بن کر کام کرتے ہیں جو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہمارا آئین اس کے خلاف ہے. اس لیے بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ماتحت بیوروکریسی ہونی چاہیے اور تمام تر اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے, تب جا کر جو ہے وہ کوئی ملک کا حال بہتر ہوگا. اب کمپیریزن کرتے ہیں سندھ سے. بھائی سندھ کوئی کمپیریزن کرنے کی چیز ہے کہ پنجاب کی حکومت کہے کہ ہم سندھ کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جو بجٹ پنجاب حکومت کو ملتا ہے, جو NFC ایوارڈ میں ان کا حصہ ملتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر ہم 15-20 سال کا حساب لگا لیں تو یہ ہزارہا ارب روپے ترقیاتی فنڈز کے ہوتے ہیں. ان
فنڈز کی مقدار کو دیکھ لیجئے اور پھر کام کو دیکھیے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ دوسرے صوبے ہوں, جتنے فنڈز ملتے ہیں ان فنڈز کا استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ کیا لاہور میں اس وقت سب ویز کا نظام نہیں بن جانا چاہیے تھا اس فنڈ میں جو فنڈ ان کو ملے؟ اگر نہیں بنا ہے اور ایک دو بی آر ٹی بنا کر اور ایک ٹرین چلا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اس لیے کہ یہ کراچی سے بہتر ہے, تو بھائی آپ کمپیریزن اس سے نہ کریں. وہاں تو جو ہو رہا ہے وہ تو بھگت ہی رہے لوگ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کا کتنا کام کیا ہے, آپ نے ان فنڈز کو یوٹیلائز کیا ہے نہیں کیا, کرپشن کتنی ہوئی ہے, لوٹ مار کتنی ہوئی ہے. اسی طرح اسلام آباد جیسے شہر میں تو سب ویز کا نظام ہونا چاہیے نا, بلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم بننا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ گاڑیوں کا جو رش ہوتا ہے, اس کا دھواں ہوتا ہے, ماحولیات پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس سے بچتے ہیں ہم. لیکن ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف عوامی ریفرینڈم کر رہے ہیں پورے پنجاب میں. کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ, اور عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں, عوام کا مینڈیٹ لے رہے ہیں. اور ہم نے ہر جگہ پر, مرکزی سطح پر بھی جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, وکلاء ہیں, سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان سب لوگوں پر مشتمل ایک ریفرینڈم کمیشن بنایا ہے. اور اسی طرح تمام ڈسٹرکٹ میں بھی یہ ریفرینڈم کمیشن بنے ہیں اور ان کی نگرانی میں یہ پورا ریفرینڈم کا عمل ہوگا. اور پورے پنجاب میں بیک وقت یہ کل سے شروع ہوگا اور 4 دن تک چلے گا. اور اس میں ہم کروڑوں لوگوں کی رائے انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بلدیات کا جو ایکٹ ہے پنجاب کا, یہ ایک کالا قانون ہے اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور عوام سے بھی اس کا کنسرن لیں گے. اور جب عوام سے رائے لے لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اعلان کریں گے پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب منعقد بھی کیے جائیں اور جمہوری اور آئینی طریقے سے منعقد کیے جائیں. اب یہ دھندا ختم ہونا چاہیے کہ سارے اختیارات پر آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. آج انہی 2-3 چیزوں پر فوکس کرنا تھا. باقی ظاہر ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو انشاءاللہ جواب دیں گے. جی بالکل, میں نے تو کہا ہے بھائی کوئی بھی اپنی رسپانسبل, یہ تو دیکھیں نا دیدہ دلیری کتنی ہے کہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن تو دیں نا. وہ درخت کا کاٹنے کا کوئی قانون ہے نا پاکستان میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اگر کاٹنا پڑے گا تو کیوں کاٹنا پڑے گا, اس کے اسباب کیا ہوں گے. اور اب تو دنیا میں ٹیکنالوجی اس طرح کی آ گئی ہے کہ آپ جڑ سمیت پورا کا پورا درخت نکال لیتے ہیں تاکہ وہ درخت خراب نہ ہو. یہ کاٹنے والا عمل اب کیوں ہوتا ہے اس وقت؟ وہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان میں بھی موجود ہے. اگر اس کو تھوڑا سا بہتر بنائیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. تو درخت کا کاٹنا اور اس کی ذمہ داری لینا, تو پھر قانون میں اس کا جو جرم ہے اس جرم کے مطابق جیل میں ہونا چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے, کوئی بھی ہو. جی یہاں پر اسلام آباد میں جو مقامی درخت ہیں وہ لگانے کی بجائے ایریا اور پام ٹریز جو 1.5-2 لاکھ کے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انکروچمنٹ کے نام پہ بہت زیادہ یعنی کہ پوری آبادیاں جو ہے وہ صاف کرنے کی اور مزید کچھ نوٹس دیے گئے, تو اس پر جماعت اسلامی کا کیا؟ نہیں, موقف ہمارا بالکل واضح ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا جو ماحولیات کا مسئلہ ہے اس کے اوپر عوام کے سامنے سارے حقائق آنے چاہیے کہ یہ درخت کون سے ہٹتے ہیں, کون سے لگائے جاتے ہیں, کس کس کے کتنے کک بیکس ہیں جو باہر سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں درخت, اور کیوں کیے جا رہے ہیں, ہمارے ماحول میں کون سا درخت بہتر ہے اس کو لگنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آبادیوں کے اٹھانے کا معاملہ ہے اس میں پہلے تو وہ رسپانسبلٹی کون لے گا کہ اگر کوئی غیر قانونی آبادی بھی کہیں آباد ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دن میں تو نہیں ہوتی, 1 سال میں بھی نہیں ہوتی, کئی برس لگتے ہیں. تو اس برس میں کوئی ڈپٹی کمشنر ہوگا نا یہاں کا, کوئی وزیر اعظم پاکستان ہوگا اس دوران میں, جتنے آپ کے ادارے ہیں جو سی ڈی اے ہے, ایم سی آئی ہے, یہ سارے ادارے ہیں, ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہوگا. تو پہلے تو ان کو فکس کریں نا آپ, جن کی موجودگی میں غیر قانونی تجاوزات ہوئیں اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جب لوگ بس جاتے ہیں, اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, اور غریب لوگ براہ راست تھوڑی, ان کے مڈل مین ہوتے ہیں جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں, بیوروکریسی کے نمائندے ہوتے ہیں, دھندا چل رہا ہوتا ہے کروڑوں روپے کا ماہانہ, اور اس میں لوگ آ کر بس جاتے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ہٹا دو, یہ غیر قانونی ہے.
اور اگر سپریم کورٹ ان کو کچی آبادی کا درجہ دے رہا ہے تو پھر کیسے آپ کس قانون کے تحت ہٹائیں گے؟ کوئی دوسرا قانون نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کمپنسیشن دیں، ان کو زر تلافی دیں، دوسری جگہ دیں اور اس کے کچھ پیسے دیں اور لوگوں کو لے جا کے وہاں پر بسا دیں. یہی طریقہ ہے. میں آپ کو مثال دوں گا، کراچی میں ایک لیاری ایکسپریس وے بنا اور ایک سبزی منڈی تھی پرانی. اس وقت نعمت اللہ خان صاحب وہاں کے ناظم تھے، میئر تھے. تو لوگوں نے کہا اس کو ہٹا دو، بس یہ تو غیر قانونی ہے اور ہمیں لیاری ایکسپریس وے بنانا ہے، وہ ضروری ہے، تو جتنی آبادیاں آتی ہیں گرا دو. خان صاحب نے کہا میں ایک کو بھی نہیں گرانے دوں گا، اور انہوں نے سب کا سروے کروایا اور اس کے بعد ان کو اس وقت کے ریٹ کے مطابق پیسے دیے. جو لیز تھے اس کا ریٹ تھا، جو ان لیز تھے ان کو دیا، اور متبادل پوری بستی بسائی. وہاں پر لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایک پوری، جس کو بسایا، گھر بنائے، پوری مارکیٹ بنائی، سڑکیں بنائی، گیس دی، بجلی دی اور لوگوں کو عزت کے ساتھ وہاں منتقل کیا. یہ 2-3-4 سال کے اندر یہ سارا کام مکمل ہو گیا اور وہ ساری کی ساری آبادیاں بھی خالی ہو گئیں اور لوگوں کو جگہ بھی مل گئی، کمپنسیشن بھی مل گئی. تو یہ کام آج سے 20-25 سال پہلے جماعت اسلامی کے میئر نے کر دیا تھا، تو یہ کام اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اسی طرح سبزی منڈی، نئی سبزی منڈی بسائی، سب کو متبادل جگہیں فراہم کی اور اس سے زیادہ بہتر جگہیں فراہم کی اور اس کے بعد اس کو ہٹا کے پارک بنا دیا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غیر قانونی بستیاں بس رہی ہوتی ہیں، جو لوگ اس وقت سرکاری افسر تھے یا پولیٹیکل آفس ہولڈر تھے، ان سب کو جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے اور ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اس کا طریقہ کاری پہلے سے تیاری ہو رہی ہے. اس کے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں، آج سے ترسیل کا نظام پورا مکمل ہو رہا ہے بیلٹ پیپر کی. یہ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کا تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم اپنے انتظام کے تحت کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کے، مختلف چوکوں میں، چوراہوں میں، تعلیمی اداروں میں اور اسی طرح سے مارکیٹس میں، بازاروں میں. یہاں پر ہم کیمپس لگائیں گے، اس کے پولنگ اسٹیشنز قائم کریں گے اور وہاں ہم عوام سے رائے لیں گے. ہم نے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیمپین بھی بنائی ہے پورے پنجاب میں اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اس قانون میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور اس کو کیوں ہم کالا قانون کہتے ہیں، اور اس پر ہم لوگوں کی رائے لیں گے کہ کیا وہ اس قانون کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں. جو رائے بھی ہوگی پھر اس کو لے کر انشاءاللہ ایک بڑی جو ہے وہ پبلک موبلائزیشن کریں گے، عوامی موبلائزیشن کریں گے اور پھر پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. جب اوپینین آئے گا تو بتا دیں گے آپ کو. ہے اوپینین پول ہے، ریفرینڈم جسے آپ کہتے ہیں. جی کر رہی ہے تو دیکھیں مسلسل. آج ہم یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس پر آج ہی ہم 2 بجے انشاءاللہ ہائی کورٹ کے اندر اپنی پٹیشن دائر کریں گے. آج 2 بجے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہی ہے جماعت اسلامی اسلام آباد کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف جو بلدیات کے حوالے سے آیا. یہی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. اور اول تو یہ ہے کہ پارلیمنٹس بھی کیا قانون سازیاں کر رہی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہ بھی ترمیم لکھی ہوئی آتی ہے، پڑھ کے سناتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا رائے دے دیتے ہیں. 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، یہ کیا انہوں نے قانون سازی کی ہے؟ یہ تو آئین کا قتل عام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو پورا سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو ہم نے بدل دو نظام تحریک شروع کی ہے، اسی کا پارٹ ہے یہ جو ہم بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر کوئی جماعت، سیاسی جماعت بھی بات تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے اپنے ادوار میں یہی کام کرتے ہیں. اور ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان جماعتوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام چلتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نچلی سطح پر کوئی بااختیار بنے. اگر ان کا میئر اگر لاہور کا کوئی بن جائے گا، ہمیں تو نہیں پتا بھی کون جیت رہا ہے، جینونلی کوئی بھی جیت سکتا ہے. تو جو جیت جائے گا اگر ان کی اپنی پارٹی کا بھی ہوگا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی لاہور کا میئر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ اختیارات میرے یہ ہیں. تو پھر ہماری جو تصویریں جاری ہوتی ہیں میڈیا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی حکمران بھی اپنی تصویر اشتہارات میں شائع نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جتنے اشتہارات اخباروں میں آتے ہیں اور ٹی وی میں آتے ہیں اس سب میں جو ہے وہ وزیر اعظم کی، وزیر
اعلیٰ کی اور ان سب لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اور یہ سب جگہ یہی کام ہو رہا ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ اربہ روپے کے اشتہارات یہ لوگ دیتے ہیں اور ان اشتہارات کے ذریعے سے ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ فائدہ وائدہ اس کا ذہن سازی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور الٹا رد عمل ہو رہا ہے. لیکن پھر ان کی تصویریں کیسے لگیں گی؟ کسی اور کی تصویر خود انہی کے پارٹی کے بندے کی لگ گئی تو بھی برداشت نہیں ہے ان کو. تو یہ اپنے پولیٹیکل ورکر کا جو نچلی سطح پر کام کرتا ہے، جو اصل میں ورکر ہوتا ہے، اس کا بھی حق مارتے ہیں اور ان کو بھی بااختیار نہیں بناتے. کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ترمیم کی بات کی تھی میں نے. آپ پوچھیں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں، آپ پوچھیں شہباز شریف صاحب سے، آپ پوچھیں بلاول صاحب سے، یہ آپ کو بتائیں گے کہاں سے لکھے ہوئے آتے تھے. پھر ہم پڑھتے تھے، پھر آپس میں اس کی وہ کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے کہ یار اب اس کو کیسے کرنا ہے. تو بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ وہیں سے آتے ہیں جہاں سے فارم 47 آتے ہیں. بس یہ نوک پلک سنوار لی انہوں نے. جی دیکھیں، ایک ہے اسلام آباد کا ایکٹ اور ایک ہے پنجاب کا ایکٹ. جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ عدالت میں جانا تو ہمارا قانونی حق ہے. ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ ہم توقع رکھتے ہیں. اب جو بھی عدالتوں کا نظام ہے اس سب کے باوجود بہرحال ہے تو یہی، کہیں اور تو نہیں جائیں گے، ہم انہی عدالتوں میں جائیں گے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ کام ہو. لیکن ایک سیاسی جماعت اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کورٹ میں جانے کے بعد معطل تو نہیں کر دیتی نا. پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل بیہیو کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ سارا سیاسی عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عوام سے رابطہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین میں تو یہ ریفرینڈم نہیں لکھا ہوا نا، لیکن یہ ہمارا یہ کانفیڈنس ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادتی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے تو ہم عوام کے پاس جائیں گے، اور جب ان کا کنسنٹ آ جائے گا، جب ان کی رائے آ جائے گی تو پھر جائیں گے اسمبلی پہ. تو یہ تو ہمارا ایک سیاسی جمہوری آئینی حق ہے. جی اس سے 1000 گنا بہتر تھا. مشرف صاحب دیکھیں نا، یہی تو المیہ ہے ان سیاسی جماعتوں کا کہ جو سیاست کی نرسری ہے، جمہوریت کی نرسری ہے، وہ دو ہی ہو سکتی ہیں. ایک ہے بلدیاتی ادارے اور ایک ہے طلبہ یونین. تو یہ طلبہ یونین کے انتخاب بھی نہیں کراتے اور یہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب بھی نہیں کراتے، اور کراتے ہیں تو اس طرح سے کراتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو نہیں، آپ کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں، بھی تو سننا چاہتے ہیں یہ. اچھا، اس کے بعد جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تو ایک ایسا انتخاب ایک لا سکتا ہے کہ جس میں عوام کو نسبتاً بااختیار بنا دیا جائے، لیکن یہ سیاسی لوگ ایسا ایک لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے بڑھ کر جمہوریت دشمنی ان سیاسی جماعتوں کی کیا ہوگی؟ سوال کیجئے. آپ سوال کیجئے، میں جواب دوں گا. اصل میں چونکہ کل سے ہمارا ریفرینڈم شروع ہو رہا ہے اور یہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف بھی ہم جا رہے ہیں، تو میں نے فوکس کرنے کے لیے ان دو چیزوں پہ بات کی ہے. ورنہ میں تو ہر پریس کانفرنس میں ہر موضوع پہ بات کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے بات پھیل جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے اسپیسیفک تو بتائیے. پہلی تجویز تو میں یہ دوں گا، تجویز کیا دوں گا، شرم دلاؤں گا اپنے حکمرانوں کو کہ یہ وہ ٹرمپ ہے جس کو نوبل انعام کے لیے انہوں نے نامزد کیا تھا. تو اگر شرم آ رہی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اچھا، اور وہ ایسا ہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ ایسا ہی ہے. وہ پورا جو ہے بین الاقوامی غنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ.
اور اس کو آپ نوبل انعام کے لیے اور سلوٹ پیش کر رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر. تو یہ قومی وقار کے بھی خلاف تھا. دوسری بات یہ کہ وہ فلسطین میں جنگ بندی کے بعد جو جتنی چیزیں طے ہوئی تھیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسرائیل مسلسل سینکڑوں ہزاروں خلاف ورزیاں کر رہا ہے, کوئی اس پہ پوچھنے والا نہیں ہے. پھر وہ ISF جو بنانا چاہتے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, اس کے لیے پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم غزہ فوج بھیجیں گے, جس پر ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اب تو جو آذربائیجان جس کے سب سے زیادہ تعلقات تھے اسرائیل سے, اس نے منع کر دیا. اب تو انڈونیشیا بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو پھر یہ پاکستان کو کیا پریشانی ہے کہ وہاں جا کر وہاں فلسطینیوں کے مقابلے میں آ کر ہم کھڑے ہو جائیں اور اسرائیل کا ایجنڈا مکمل کریں. تیسری بات یہ کہ جو وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو یہ انتہائی فاشزم ہے, یہ بین الاقوامی دہشت گردی ہے اور نیو کلونیلزم کا سمجھ لیں کہ یہ اظہار ہے. جو نوآبادیاتی نظام پہلے موجود تھا, اب یہ قبضہ سسٹم کہ جاؤ, اور آپ کسی قانون کو اس نے تسلیم نہیں کیا. بین الاقوامی قوانین کو اس نے رونتے ہوئے رگیدتے ہوئے جا کر وینزویلا کے صدر ان کی اہلیہ کو اٹھایا ہے. یہ دہشت گردی ہے, انٹرنیشنل دہشت گردی ہے. اور اب دوسری بات وہ کہتا ہے کہ مجھے گرین لینڈ چاہیے جو ڈنمارک کے زیر انتظام ہے, وہ کہتا ہے مجھے چاہیے, تو اور اسے جو چاہیے وہ میں کروں گا. اور تیسری طرف وہ ایران میں ورغلا رہا ہے وہاں کے عوام کو. اب ایران میں تو حکومت کے حامی لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑے احتجاج کیے ہیں, مظاہرے کیے ہیں, یکجہتی کا اظہار کیا ہے, ان کو کور نہیں کیا جا رہا. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور اب تو انہوں نے ایرانی حکومت نے پکڑ بھی لیا ایسے لوگوں کو جو اسرائیل اور امریکہ کے ایما پر باقاعدہ امپلانٹ کیے گئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل بین الاقوامی طور پر تمام قوانین کو پامال کرنا ہے. کل بھی ٹرمپ نے اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے کہ آپ احتجاج کرو اور دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے, ہم قریب ہیں, ہم پہنچنے والے ہیں. تو یہ تو پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کا ایک عمل ہے. اس پر خاص طور پر رشیا کو, چائنا کو اور دیگر بڑی قوتوں کو بھی کام کرنا چاہیے, اور پاکستان کو اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے ترکی کے ساتھ بھی تصویراتی معاملات طے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی. تو یہ 3 ملک اگر بنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم سارے ملکوں کو جو مسلم بلاک ہے اس کو ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یقیناً کچھ بہتری پیدا ہوگی, اور ان طاقتوں کو جو بالکل انسانیت دشمن طاقتیں بن چکی ہیں ان کو روکنے کا یہ سبب بنے گا. بہت شکریہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایران میں ہو رہا ہے یہ ایران کی اپنی پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے؟ نہیں, کوئی خمیازہ ومیازہ نہیں ہے, یہ سب امریکہ کی زبان ہوتی ہے. اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام شروع کر دے کوئی, تو یہ تو نہیں مانے, تو وہ بھی تو مار رہے ہیں نا. تو اس لیے یہ تو امریکہ کے ایما پر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک حکومتی پالیسیوں کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, وہ عوام دوست ہونی چاہیے, اس پہ کس نے اعتراض کیا ہے. لیکن اس وقت وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے, اور باقاعدہ ان کے مینیج کرنے پہ ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد شامل نہیں ہے جتنی تعداد جو ہے وہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تاثر بنا رہے ہوں. یار اب یہ تو عجیب سی بات ہے. دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے تھے, اور جب وہاں کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کو پروٹوکول بھی دیں گے, تو انہیں پھر پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. اور مجھے یہ بھی حیرانی ہے کہ PTI کیوں باغ جناح میں جلسہ کرنے سے پیچھے ہٹی. اس کو وہیں باغ جناح میں ہی جلسہ کرنا چاہیے تھا, اور بھرپور شو کرنا چاہیے تھا اگر انہیں موقع مل رہا تھا, اور گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ وہاں کر لیں. البتہ گورنمنٹ نے اس طرح کی حرکت کی کہ جس سے حالات خراب ہوں اور متاثر کر دیا جائے پورے عمل کو. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کی یہ دورنگی ہے کہ پہلے وہ اس نے بلایا اور اس کے بعد یہ کام کیا. البتہ اب میں چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ 2-3 دورے مکمل کر لیے ہیں, اب وہ ذرا خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف بھی توجہ دیں کہ وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو وہ ایڈریس کریں. بہت شکریہ.